نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ لوگ جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ پس بے شک وہ نہیں ملامت کیے ہوئے فمن ابتغى وراء ذلك پس جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ فأولئك هم العادون پس یہی لوگ ہیں تجاوز کرنے والے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں وارث ہونے والے الذین یرثون الفردوس جو لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں یہی آیات پڑھی تھی اور ان میں سے پہلی 2 آیات کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ دوسری چیز
نمازوں میں خشوع ہے اور اللہ کا دھیان۔ اور تیسری چیز جو آج کا سبق ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک سے کی ہے، فرماتے ہیں شرک سے بچنے والے ہیں۔ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ شرک سب سے بنیادی چیز ہے اور باقی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، شریعت میں ناپسندیدہ کام ہے، وہ ہے لغو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے کوئی لغو بات ہوتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال تمہارے پاس۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دین کے کام میں اور شریعت کے حکم میں خواہ مخواہ فضول بحث شروع کر دیتا ہے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جناب وہ فضول بحث جس کا کوئی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، کسی اختلافی مسئلے کو لے کر الجھ پڑنا اور اس پر جناب بحث مباحثہ شروع کر دینا، حتیٰ کہ اس کے اوپر جناب اپنی رائے کو 100% حق سمجھنا اور دوسرے کو 100% باطل سمجھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کرنا۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ایسی فضول باتوں میں اہل ایمان نہیں الجھتے۔ اگر کوئی الجھ پڑے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جو تمہارا دل آئے وہ کرو اور ہمیں اپنے عمل پر چھوڑ دو۔ اور آخر میں فرمایا لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ تو ایسے لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض مفسرین نے لغو سے گانا بجانا بھی مراد لیا ہے کہ اس سے گانا بجانا مراد، تو کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے کر جا رہے تھے، بالکل راستے کے پاس ہی کوئی گانے بجانے کی محفل لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنا رومال اپنی چادر وہ اپنے آنکھوں اور کانوں کے بالکل ایسے لپیٹ لی اور جلدی سے وہاں سے گزر گئے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایسی محفل لگی تھی، عبداللہ بن مسعود نے یوں چادر لپیٹی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا ایمان والوں کی بھی شان یہی ہے، جب وہ لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی شان ہے، کوئی لغو کام دیکھیں تو اس کے اگر روکنے کی ہمت ہو تو روکتے ہیں، ورنہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لغو کاموں کے ساتھ کوئی شخص گزرتا ہے تو بظاہر تو روکنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن خود کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گزرا، آگے کوئی برائی ہو رہی تھی یا کوئی غلط کام ہو رہا تھا، مثلاً گانا بجانا ہی ہو رہا تھا، تو اس نے روکنے کے لیے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو گالی دینا بھی شریعت کے اندر اسی طرح لغو ہے جس طرح گانا لغو ہے، جس طرح گانا سنانا لغو اور فضول کام ہے، ایسے ہی گالی دینا بھی لغو اور فضول کام ہے۔ اس نے جو گالیاں دی ہیں تو اس نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لغو کام کو لغو کام کے ساتھ روک رہا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اہل ایمان جب لغو کے پاس جاتے ہیں تو عزت اور شائستگی کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کا انداز اس میں شرافت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنایا۔ ایک شخص شراب پی کر سر راہ لیٹا ہوا تھا، نمازی نکلے تو ایک نمازی نے اس کو دیکھا تو اس نے اس شرابی کو اتنی گالیاں دی، ماندہ نہیں، ایسی کیسی کر دی، بظاہر تو اس کو فعل کو برا کہہ رہا تھا،
خوب اس کو جناب گالیاں دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس شرابی نے نشے سے سر اٹھایا اور کہنے لگا بزرگوں، نمازی صاحب یا مولوی صاحب یا حاجی صاحب جو بھی کہا، اتنا نشہ مجھے شراب پی کے نہیں چڑھا جتنا نشہ آپ کو نماز کے بعد چڑھا ہوا ہے۔ یہ گالیاں پکنے والا کام تو ہمارا تھا، یہ آپ نے شروع کر دیا۔ میں نے شراب پی ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن چپ کر کے لیٹا ہوا تو ہوں، آپ نے نماز پڑھی اور آپ اتنی بےہودگی پر ہو کر آئے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا، میں نے جواب میں کہا واقعی اس نے بات درست کی ہے، اللہ نے ایمان والوں کی شان تو یہ بتائی ہے، اذا مروا باللغو مروا کرما والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی لغو اور بےہودگی ہو رہی ہو تو اس پر بےہودگی پر نہیں اتر آتے بلکہ اپنی وقار کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی لغو کام، جناب فضول کام، جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ پہلے دور میں تاش کھیلتے تھے، ابھی بھی کچھ ہے، آج کل تاش کی جگہ پہ موبائل آ گئے ہیں، موبائل کے اندر رات کو سونے سے پہلے وہ موبائل میں ایسے مصروف ہوئے کہ 2-3 گھنٹے اس میں گزر گئے اور فجر کی نماز رہ گئی۔ رات کو دیر سے سوتے ہیں اس لیے فجر میں نہیں اٹھ سکتے، تو دیر سے کیوں سوتے ہو؟ وہ جی بس وہ چھوڑ کے موبائل کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لغو فضول وقت ضائع کرنا۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ رمضان کی راتوں میں بھائی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، چلو یہ گیم میں گزار لیتے ہیں، وہ جناب وہ تاش میں گزار لیا یا اس قسم کی فضول چیزوں میں۔ اسی طرح افطاری سے پہلے عصر کے بعد کتنا اہم وقت ہوتا ہے، وہ اس میں گزار لی، روزہ گزارنے کے لیے فضول کام میں لگ گئے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وقت ہے نا یہ ایک مصیبت ہے، اس کو کسی طرح سے ٹالو، حالانکہ وقت ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وقت سے پر ہی تو آخرت کی زندگی بن رہی ہے۔ ایک لمحے پر جنت کا سودا ہو رہا ہے اور ایک لمحے پر بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اتنا قیمتی چیز، اتنا قیمتی سرمایہ وقت، اس کو فضول کاموں میں لگانا اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان نہیں ہے، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ جو کرکٹ کا میچ ہے، چلو جو کھیلتے ہیں وہ تو چلو کچھ ایکسرسائز ہو جاتی ہے، جو 6 گھنٹے یا 6 دن لگاتار ٹورنامنٹ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ان کی کیا ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ وہ تو ویسے دیکھ رہے ہیں کہ جناب ادھر سے گئی تو چھکا ہو جائے گا، یوں گئی تو چوکا ہو جائے گا، ہاتھ میں آیا تو کیش ہو جائے گا، ادھر لگ گیا تو آؤٹ ہو گیا، بس یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ اسی پر وہ اپنی جناب کئی دن ضائع کر رہے ہیں۔ ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، بھائی بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز کے لیے بلا رہے ہیں، وہ کسی کے نہیں سن رہا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ گیئر اوپر سے گئی ہے یا نیچے سے گئی ہے۔ تو یہ لغو نہیں ہے تو اور لغو کس کو کہتے ہیں؟ یہ فضول نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ صرف اس بات کو کر کے وہ ادھر سے جا رہی ہے، یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لغو کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ عموماً قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں پر للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں۔ اس پر مفسرین نے فرمایا اگر غور کیا جائے تو زکوٰۃ مال کے پاک کرنے کو کہتے ہیں، تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر صرف مال کا ذکر کرنا ہوتا تو یوں فرماتے کہ مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ پاکی کو کرنے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف مال کی بات نہیں ہے، دل کو بھی پاک رکھتے ہیں، عمل کو بھی پاک رکھتے ہیں، سوچ کو بھی پاک رکھتے ہیں اور نگاہوں کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ غرضے کے مال سے زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہوتا ہے، آنکھوں میں شرم لایا جائے تو آنکھیں پاک ہوتی ہیں، کانوں میں حیا لایا جائے تو کان پاک ہوتے ہیں، اور بری سوچ سے بچایا جائے تو دل دماغ پاک ہوتا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے بندے وہ ہیں جو ہر چیز کو پاک کر کے رکھتے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی؟ مال سے زکات نہیں دی جائے تو مال پاک نہیں، سوچ اور فکر کو گندا رکھا جائے تو وہ پاک نہیں۔ اللہ ہم سب کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ فرماتے یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برا کر لیا اور برائیوں میں مبتلا کر دیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غلط استعمال سے بھی اور کھلنے سے بھی۔ سطر کا کھولنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سطر کا چھپانا فرض ہے اور اس کا کھولنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آج کل کے جو لباس ہیں ان میں اکثر ہمارے نوجوانوں کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے۔ تو جن کا گھٹنا سے اوپر تک جناب وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، رانیں ننگی ہوتی ہیں، بتاؤ وہ سطر کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ سطر کو کھول کر کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو چھپ کر کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پر کیا جائے، سر عام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے، یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو وہ نوجوان جو سطر کھول کر پھر رہے ہیں یہ کہاں حفاظت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت جوان تو جوان ہے، داڑھیوں والے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ ہاں بڑے لوگ بھی کئی ایسے کر رہے ہیں، بالکل داڑھیاں بھی رکھی ہیں ویسے، بالکل، مطلب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، ایسا لباس پہن لیا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ ہو گئی نافرمانی اللہ کی اعلانیہ۔ ایک تو چھپ کر گناہ ہوتا ہے نا، وہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ اعلانیہ گناہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 5-7 سال پہلے کی، میں اور کل جب اکٹھے جا رہے تھے باہر، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے اسی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، تو میں نے قاری صاحب سے کہا یہ چھوٹے سے کچھا درد میں پہنا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ قاری صاحب کہا چلو اس سے بات کر لیتے ہیں۔ بیٹا ادھر آؤ جی، وہ بڑا جی انکل جی، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتار دو۔ اس کو پہلے تو سمجھ نہیں ہوتا، پھر دوبارہ پر جی انکل جی، انہوں نے کہا بیٹا یہ جو چھوٹا سا پہنا ہوا ہے اس کو اتار دو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اسے سمجھ چپ کر کے سر جھکا کر گیا۔ تو بات تو وہی ہے نا، جہاں پر یہ حرام ہے وہاں پر یہ بھی تو حرام ہے جو آپ نے کھولا ہوا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اس نے اس سے بھی تو منع کیا ہے نا۔ تو باہر کر شرمگاہ کو، سطر کو کھولنا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کرنا، بدکاری کرنا، لواطت کرنا، استمتاع بالید کرنا وغیرہ وغیرہ، اللہ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے جائز طریقے سے وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی خواہشات ہیں، کھانا پینا یا یہ جنسی خواہشات، اللہ نے ان کے جائز ذریعے مقرر کیے ہیں، پابندی نہیں لگائی ہے، اس کے علاوہ پابندی لگائی ہے۔ آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرے، نکاح کے علاوہ، یا باندھی تو اب ہے نہیں، نکاح تو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرے، یعنی نعوذ باللہ پیسے دے کر بدکاری کرے، یا جناب متا کر کے بدکاری کرے، یا کسی طریقے سے جو بھی ان کے علاوہ طریقہ تلاش کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔
امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس امانت آئی ہے، مثلا وہ سرکاری ملازم ہیں، دفتر کی چیزیں اٹھا کر گھر میں نہیں لے آتے، یا دفتر کی چیزیں اپنے رشتہ داروں میں نہیں بانٹتے، اور گورنمنٹ کا مال مفت کا سمجھ کر نہیں اڑاتے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کو بھی رعایت کرتے ہیں۔ وعدے کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زبان سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے زبان کی ہے تو فرمایا اس کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب سنیے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور ایک حدیث میں چوتھی چیز بھی بتائی، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے گا تو پھر گالیاں بکے گا۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو نماز کا ذکر 2 دفعہ آ گیا ہے، پہلے آیا دوسری آیت میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پر فرمایا نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں۔ خشوع تو ہوا دھیان اور عاجزی اور سکون کے ساتھ پڑھنا، اور حفاظت یہ ہوا نماز کے اوقات کا خیال کرنا کہ نماز قضائی نہ ہو جائے، پرواہی نہ ہو، گپ شپ میں لگے ہیں، یاد ہی نہیں رہا، دھیان نہیں، بلکہ ہر وقت دھیان رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اٹکا ہوا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور مسجد کے ساتھ دل کس کا جڑا ہوا ہوگا؟ جس کو یہ فکر ہو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میری جماعت قضا نہ ہو جائے۔ اور ہمارے وہ ساتھی ایک تو جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی عموماً کبھی تیسری رکعت میں شامل ہوا، کبھی چوتھی رکعت میں شامل ہوا، تو یہ حفاظت نہ ہوئی۔ حفاظت یہ ہے کہ بندہ جو ہی وقت ہو فوراً تیار ہو جائے اور قبل از وقت مسجد میں آئے اور بر وقت، تاکہ کوئی ایک رکعت بھی میری رہ نہ جائے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ صفتیں آئیں وہی لوگ وارث ہیں۔ کون سی صفتیں؟ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ نمبر 1 قد افلح المؤمنون، پہلی صفت کے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ نمبر 2 والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع رکھنے والے۔ نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے بچنے اور اعراض کرنے والے۔ نمبر 4 والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور نمبر 6 والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، جن کے اندر یہ ساری صفتیں آ گئیں۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الذین یرثون
الفردوس، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، پھر اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔